اب دیکھیں پہلا سوال ہی کتنا کریٹیکل ہے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے دین الہی کے اعتبار سے، جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے آج لوگوں نے پوری دنیا کے اندر کامن ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیا قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہے اور ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں بھائیو، ایک آیت ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر، اور وہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف مقامات پر، جس کی غلط انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے کی ہے جو دین الہی کے کانسیپٹ کو، کامن ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ انبیاء کی وجہ سے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایک خدا کا کانسیپٹ رہتا تو خدا کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں بھگوان کہہ کر، اور سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی کہہ کر مانگ رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، مسلمان اسے اللہ کہہ کے مان رہے ہیں، گورے اسے گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، اور اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ پروفٹس کی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ موسیز کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہو گئے، جیسس کرائسٹ کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا ہے کہ ایکسس آف ایول یہ ہے ایمان بالرسالت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ ہمیشہ پلی جو ہے انہی دلائل کے ساتھ لیتے ہیں جو دلائل دنیا کے اندر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک آیت قرآن میں ہے جسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر لیتے ہیں، وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 62۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے کرامت، میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا، ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت، یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان جو ہیں، والذین ہادوا اور جو کہ یہودی ہیں، والنصارى اور جو کرسچنز ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران کے اندر لوگ ان کے فالوور موجود تھے، اس سے مراد آتش پرست نہیں ہے، یہ صابی الگ سے ایک مذہب ہے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور وہ نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسوں کے لیے پھر ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ یہ بات آئی ہے کہ 3 شرائط ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان نمبر 1، نمبر 2 آخرت پر ایمان، اور نمبر 3 نیک اعمال۔ تو وہ اس آیت سے پری لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو ایمان برسالت کی جو ہے وہ ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے، لہٰذا ایمان برسالت ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے بھولے بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب الایمان سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی دوزخ میں جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ او میرے بھولے بھائیو، وہ تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، آپ ان کو حدیث والا کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ان کے بقول۔ تو اب اس کو سمجھ لیں، یہ آیت جو ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تقریباً 9 رکوعوں کے اوپر، جو کہ 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے، اور اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اے یہودیو، پرٹیکولرلی اہل کتاب، کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور سب سے پہلے تم تو کفر نہ کرو اس کتاب کا، یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اس کی پریڈکشنز، پروفیسیز موجود ہیں۔ تو ایمان بالرسالت کا ذکر تو اس پوری گفتگو کے سٹارٹ میں ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا اور یہ ذکر آگے آیا ہے۔ ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر تو سب مسلمان تھے۔ یہودی اس وقت تک تو مسلمان تھے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے ان میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ اس سے پہلے تو یہودی مسلمان تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے۔
फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले मुसलमान ही थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो जो लोग उनको मान लिया मुसलमान बाकी रहे, बाकी लोग फिर काफिर हो गए क्योंकि उन्होंने एक और पैगंबर का इनकार कर दिया। लिहाजा अपने अपने अदवार में तो सब के सब लोग मुसलमान ही रहे, लेकिन ज्यों ज्यों पैगंबर आते गए जो जो इनकार करता गया वो अलग होता गया। तो ये भी इस एतबार से इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को समझने की कोशिश करें। ईमान बिर रिसालत का पहले भी जिक्र हो चुका है और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट हुआ है। इसको आप इस मिसाल से समझें कि मैं कहता हूं जी डाकखाने में टेलीफोन और बिजली के बिल जो है वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जमा होते हैं सपोज। तो आप इतवार वाले दिन पहुंच जाते हैं सुबह 9 बजे, 10 बजे तक इंतजार करते हैं। आप कहते हैं कि अली भाई ने कहा था ये जमा होते हैं बिल, तो ये तो खुला ही नहीं है डाकखाना। तो भाई इसकी दूसरी शिक यह है कि अदर देन इतवार, संडे के अलावा, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है, संडे के अलावा जो है बिल जमा होते हैं, ये दूसरी शिक होगी। आप उस शिक को छोड़ के सिर्फ कहेंगे 9 से लेकर 5 तक जमा होते हैं, दूसरी शर्त को कंसीडर ही ना करें तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरीके से ईमान बिर रिसालत का जिक्र पहले गुजर चुका, वो उसी तरह है जैसे कि संडे वाले दिन छुट्टी होगी। और यहां पर एक जनरल चीज आई कि ईमान बिल्लाह और ईमान अल्लाह पर क्या है, इस लाने का हक यह है कि आप उसके तमाम पैगंबरों को माने। यह नहीं है अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मान लो कुछ को नहीं मानते। और फिर ये तो कुरान के अंदर आया ना, कुरान बाकी छोड़ देंगे आप? बाकी कुरान तो नहीं छोड़ेंगे। कुरान ने आपको यह बताया ना कि जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान ले और नेक अमाल करे उसके लिए बख्शिश है। तो कुरान ही ने तो बाकी कहा है कि जो है वो ईमान बिर रिसालत भी लाना जरूरी है। इस हवाले से आप देखें सूरह आल इमरान में जो आयत है बड़ी मशहूर, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। तो ये भी तो आयत है ना, इस आयत को भी तो माने ना। इसी तरीके से आया सूरह निसा की आयत नंबर 80 में, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। अब ये भी उससे भी बड़ी चीज है। और अब इस हवाले से बड़ी सख्त एक और आयत मुबारका भी मौजूद है, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 51 और 52, ये छठे पारे के अंदर पहले सफे के ऊपर ये आयत मुबारका मौजूद है, जो मसला नंबर 35 जो मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायजा, उसके अंदर मैंने इस आयत को अल्हम्दुलिल्लाह कोट कर दिया था। पारा नंबर 6 के पहले सफे पर सूरह निसा की आयत नंबर 51 और 52, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 150, 151 और 152। ये आपको क्लियर कर देगा कि ईमान बिर रिसालत का इनकार करने वाला गोया अल्लाह का इनकार करना है। लिहाजा वहां जो सूरतुल बकरा में आया ना कि अल्लाह पर ईमान लाओ, इसमें इंप्लाइड है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि, जो सूरह अल बकरा की आखिरी आयत में है। अब ये सुने सूरतुन निसा, ये डिसाइसिव आयत है, आयत नंबर 150, 51 और 152। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाह, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ, व रुसुलिही, और उसके रसूलों के साथ। अब देखना रसूल का जिक्र भी आया, अल्लाह के साथ कुफर करते हैं उसके रसूलों के साथ। व युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुलिही, और वो चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क डाल दें, कि अल्लाह को मानेंगे रसूलों को नहीं मानेंगे। एक है रसूलों के दरमियान फर्क, वो वहां पर आया सूरह आल इमरान के अंदर और सूरतुल बकरा में, ला नुफर्रिकू बैना अहदिन मिन रुसुली। एक है तफरीक करना अल्लाह और उसके रसूल के अंदर, ये है क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल एक ऑर्गेनिक होल है, उनकी दावत तो एक है। मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अल्लाह और रसूल इन मानों में तो एक है कि दोनों की दावत एक है। वैसे वो खालिक और मखलूक का फर्क तो अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल में फर्क नहीं कर सकते, उसकी दावत एक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जो लोग ये चाहते हैं, वह युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुली, कि अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क डाल दें, कि अल्लाह को मानेंगे रसूलों को नहीं मानेंगे। ये देखें, ये जो दीन इलाही के जो परस्तार थे उनका रद्द पहले ही कुरान हकीम में हुआ है। कितनी क्रिटिकल आयत है। वह यक़ूलूना नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, और वो ये कहते हैं हम बाज को मानेंगे बाज को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम अल्लाह को मानेंगे, फलां रसूलों को मानेंगे, फलां रसूलों को नहीं मानेंगे। और बाज कहते हैं हम बाज रसूलों को मानेंगे, उन रसूलों को नहीं मानेंगे। ज्यूज कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे, बाकी पैगंबरों को हम मानेंगे। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे, नाऊज़ बिल्लाह।
ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے، مرتبے کا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے، رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، مرتبے کا تو فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈیگریشن نہیں کر سکتے، ان کو آپ نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم کو درمیان کا راستہ نکال لیں، کہ اچھا اللہ کو مانا، اس پیغمبر کو مانیں گے، اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے، یہ درمیان کا ایک راستہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو درمیان کا راستہ نکالے گا نا، کہ فلاں کو مانیں گے مرضی کے پیغمبر کو، فلاں کو نہیں مانیں گے، کتنا گاڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اندر۔ ایک ہے رسولوں میں فرق کرنا، یہاں کہا گیا اللہ اور رسول میں جس نے فرق کر دیا وہ کٹر کافر ہے۔ تو یہ آیت بھی تو ہے نا قرآن کے اندر، سورۃ البقرہ کی اگر 62 نمبر آیت ہے تو سورۃ النساء کی یہ بھی تو آیت ہے نا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب، مہین عذاب ایسا جو ذلیل و خوار کر دے گا، ان کٹر کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر فرق کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اسی سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت میں بھی فرق کر دیتا ہے نا، کہ کتاب اللہ کو مانیں گے سنت کو نہیں مانیں گے، وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں اسی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے۔ اسی لیے منکرین حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 35، وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں دیا تھا سورۃ النساء میں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بات ہے یہ لوگ کٹر کافر ہیں۔ والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسولی، اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرق بین احد منہم، اور کسی میں فرق نہیں کرتے، نہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور نہ رسولوں کے اپنے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ دو تفریقیں ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اور ایک رسولوں کے درمیان تفریق۔ تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگ ہیں جن کو عنقریب ان کا اجر دیا جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا آج کے دور کے اندر، اور اکثر مجھے ای میلز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے کوسچن آنسر سیشن کی برکت سے آج یہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو کوٹ کرتے تھے، قرآن حکیم کی کو پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، یہ نہیں ہے کہ چند حصے لے لیے چند نہیں لیے۔ اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی بار بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن حکیم اس وقت تک ایک کامل کتاب ہے جب تک یہ مکمل ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں تو یہ کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے، اور 6 جگہ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس سے تو کلیئر کٹ یہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا۔ اور دوسری طرف قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف پاتے، کیونکہ اتنی موٹی کتاب ہے، انسان نے لکھی ہو تو بھول جائے پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آئے ہوں اور آخر میں کیا کنٹرڈکشن ہو۔ لیکن سورۃ الکہف میں پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ اچھا جنوں میں سے تھا تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا، صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا، وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ، کہ ڈومیننسی کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں اس میں سے 49 جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں، ایک فیمیل ہے، اور جو کلاس ریپریزنٹیٹیو کہتا ہے بوائے اسٹینڈ اپ استاد کے آنے پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا، وہ اس میں امپلائڈ ہے۔ یہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں اکثر مردانہ صیغوں سے خطاب ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے وہ بشارتیں نہیں ہیں، وہ امپلائڈ ہے، عربی کا اصول ہے۔ تو یہ تغلیب کا قاعدہ تھا، اور وہاں پہ بھی فرشتے سارے تھے، ایک ہی جن تھا تو سب کو امپلائڈ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہم نکال دیا کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اللہ نے پھر اسے پوچھا کہ بتا تجھے کس نے منع کیا؟ تو یہ جو مامے آج کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ فاڑ نکال رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ان سے پوچھیں کہ اس وقت شیطان کہہ دیتا نا یا اللہ تو فرشتہ نے حکم دیتا ہے، میں تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے آگے سے بحث کی، اور کس لیول کی بحث کی، وہ میرا مسئلہ نمبر 79 اللہ انسان اور شیطان 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے۔
قرآن حکیم سے کراس ریفرنسز سارے لے کر میں نے الحمدللہ اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 والا ایشو بھی الحمدللہ ریزالو ہوا.